گرداب قسط نمبر 36۔ وہاں گویا قیامت کا سماں تھا۔ دم توڑتے اور زخمی انسانوں کی کراہوں اور چیخوں نے ان لوگوں کے اعصاب کو متاثر کیا تھا جو اس حادثے میں بالکل محفوظ رہے تھے۔ اس آفت زدہ مقام سے دور جانے کی خواہش میں وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور کچلتے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے حواس کو ختم نہیں ہونے دیا تھا اور اس آفت کے نتیجے میں پھیلنے والی صورتحال کو نمٹنے کے لیے متحرک تھے۔ انہی میں سے ایک شہریار بھی تھا۔ حادثے کے وقت وہ اسٹیج پر براجمان تھا۔ دھماکے کے باعث اسٹیج ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گیا۔ وہ کرسی سمیت اسٹیج کے پچھلے حصے کی طرف جا گرا۔ اس کی کوہنیوں اور گھٹنوں سمیت جسم کے کئی حصوں پر چوٹیں آئیں، لیکن اس وقت اسے اپنی چوٹوں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ گرنے کے ساتھ ہی وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے زخموں کی طرف توجہ دیے بغیر اس طرف لپکا جہاں اسے ڈی ایس پی منظور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا، چیخ چیخ کر اپنے ماتحتوں کو احکامات جاری کر رہا تھا۔ شہریار اس کے قریب پہنچا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فوراً نور کوٹ تھانے سے رابطہ کرو، وہاں سے مزید نفری بلانے کے ساتھ ساتھ امدادی کارروائی کرنے والی ٹیموں کو کال کرو۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی پولیس پارٹی کو الہ آباد کی طرف روانہ کرو۔ وہ دین محمد نامی شخص کو اس کی پوری فیملی سمیت اریسٹ کر کے تھانے پہنچائے۔ خیال رہے یہ گرفتاری بہت خاموشی سے ہونی چاہیے۔ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ان لوگوں کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دینی۔ تیز تیز بولتے اس نے احکامات جاری کیے۔ اوکے سر۔ ڈی ایس پی اگرچہ دین محمد کی گرفتاری کرنے والے حکم کا سبب نہیں سمجھ سکا، لیکن اس نے سوال کیے بغیر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا اور اس طرف چل پڑا جہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شہریار خود بھی پلٹ گیا اور اسٹیج کی طرف چل پڑا۔ وزیر صاحب کا ذاتی حفاظتی عملہ اس دوران انہیں اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ دھماکے کے اثر سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر دوسری طرف گر پڑے، لیکن ان کے سیکیورٹی گارڈز نے اس وقت بڑی مستعدی سے اپنے فرائض نبھائے۔ وزیر صاحب کے گرنے کے بعد وہ ان کی ڈھال بن گئے، چنانچہ وہ دھماکے کے اثر سے ادھر ادھر اڑ کر لوگوں کو زخمی کر دینے والی کسی شے کے زد میں آنے سے بچ گئے۔ ان کے باڈی گارڈز نے ان کے حصے کا ہر زخم خود پر سہ لیا۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تو ادھر ادھر بکھرا وزیر صاحب کا حفاظتی عملہ اس دوران ان کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے اس طرح وزیر صاحب کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ اسے بمشکل اس حفاظتی گھیرے میں سے گزر کر ان تک پہنچنے کی اجازت ملی۔ انہیں دیکھ کر اسے یہ اطمینان ہوا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور انہیں کوئی زخم نہیں آیا، لیکن ان کے چہرے پر موجود شدید پریشانی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کو یہاں اتنی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس معاملے کی مکمل تفتیش کراؤں گا۔ فی الحال تو موجودہ سچویشن سے نمٹ لوں۔ پلیز آپ فوری طور پر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ کی سیکیورٹی اس وقت میرے لیے اہم مسئلہ ہے۔ ان تک پہنچنے کے بعد اس نے چند جملے کہے جو انہوں نے شدید ناگواری کے تاثرات کے ساتھ سنے اور اسے جواب دیے بغیر اپنے پی اے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے پی اے کی سفید شرٹ پر خون کے چند دھبے نظر آ رہے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ اسے چوٹیں آئی ہیں، لیکن یہ چوٹیں یقیناً معمولی نوعیت کی رہی ہوں گی، اس لیے وہ بہت زیادہ تکلیف میں نظر نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں ریڈی ہیں سر، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وزیر صاحب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے جواب دیا۔ فی الفور ہی وزیر صاحب کی روانگی وہاں سے عمل میں آئی۔ اپنے محافظوں کے حصار میں وہ اپنی شاندار گاڑی تک پہنچے۔ میڈیا کے نمائندوں نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ وہاں موجود افراد میں سے جن افراد نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا ہوا تھا، ان میں سے نمایاں تعداد میڈیا کے افراد کی ہی تھی۔ وہ صرف ایک تقریبی کوریج کے لیے آئے تھے، لیکن دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی سنسنی خیز صورتحال نے ان کی دلچسپی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ یہاں سے جاتے تو ایک تقریب کی معمولی رپورٹ کے بجائے ان کے پاس سنسنی خیز خبروں کا ڈھیر ہوتا۔ وزیر برائے بجلی پانی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مرکز صحت کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی خبر کتنے شوق سے پڑھتے ہیں۔ شوق سے پڑھنا تو دور کی بات، اکثریت تو سرخی پر نظر ڈال کر ہی آگے بڑھ جاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں لوگوں کو متوجہ کر دینے والا ایک خونی واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس حادثے کے ذمہ دار اس جوشیلے نوجوان کا اب وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ یقیناً جسم پر خود کچھ جیکٹ پہن کر وہاں آیا تھا۔ اس کا ارادہ ہوگا کہ کسی طرح اسٹیج تک پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر بلاسٹ کرے، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا۔ وہاں سیکیورٹی پر مامور پولیس کے افراد نے اسے اس طرح جکڑا کہ وہ آگے بڑھ ہی نہ سکا۔ بظاہر وہ نہتا تھا، لیکن اسے جکڑنے والے اہلکاروں نے یقیناً اس کے لباس کے نیچے خود کچھ جیکٹ کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہوگا، اور جب اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور وہ کسی طرح اسٹیج پر نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے اسی مقام پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے نتیجے میں اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی حشر پولیس والوں کا بھی ہوا، جو اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہاں اس خودکش حملہ آور نوجوان اور فرض کی خاطر جان قربان کر دینے والے پولیس اہلکار کے جسم کے ٹکڑے اور خون آپس میں غلط ملط پڑے تھے، اور اس طرح نظر آ رہے تھے کہ ظالم اور مظلوم کے خون الگ شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن خون کا وہ تالاب بزبان خاموشی یہی سوال کر رہا تھا، آخر یہ سب کیوں ہوا؟
اس چھوٹے سے گاؤں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں سے آخر کس کو مسئلہ ہے کہ آگ و خون کی ہولی کھیل کر اس خوشی کی تقریب کو نالے غم میں تبدیل کر دیا گیا؟ فی الحال ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ وقت ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا نہیں تھا۔ ابھی تو اس سب کو بچانے کا مرحلہ درپیش تھا جو اس حادثے میں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔ شہریار کے علاوہ وہاں موجود دیگر ذمہ داران بھی اس وقت اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کو جائے حادثہ سے ہٹایا جا رہا تھا۔ ایس پی معظم تارڑ بھی اس وقت پوری طرح متحرک تھے اور اس کی ہدایت پر پولیس والے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اس موقع پر اس نے عبد المنان کے حسن انتظام کو پوری طرح محسوس کیا اور اس کا اسٹیج اور لوگوں کے درمیان فاصلہ بڑھانے کا فیصلہ اس وقت بہت کارآمد ثابت ہوا۔ خودکش حملہ آور اس درمیانے فاصلے کی وجہ سے حد بندی کر دینے والی رسی پھلانگنے کے باوجود اسٹیج کے قریب پہنچ جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور کسی وی آئی پی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ پولیس والے اور قریب موجود عوام میں سے جو لوگ اس حادثے کی نظر ہوئے ان کی موت بھی یقیناً افسوسناک تھی، لیکن خودکش حملہ آور اپنے اصل ٹارگٹ یعنی اسٹیج پر موجود وی آئی پیز کو نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس اعتبار سے انتظامی خوبی کو سراہا جا سکتا تھا۔ انتظامی خوبی کی دوسری مثال وہاں موجود ایمبولینسز اور ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی کی صورت میں بھی موجود تھی۔ اگرچہ ایسی کوئی سنگن یا خطرہ موجود نہیں تھا کہ تقریب کے دوران اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کے باوجود یہ سارا نظام صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ لوگوں کے اتنے بڑے مجمع میں اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ جاتی ہے تو اس سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ اس وقت یہ انتظام کام آ رہا تھا۔ شدید زخمی افراد کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کام کے لیے پولیس گاڑیاں بھی استعمال کی جا رہی تھیں۔ دھماکے کے نتیجے میں جو آگ بھڑکی تھی اس پر بھی فائر بریگیڈ والوں نے فوری طور پر قابو پا لیا۔ اگر یہ آگ فوری طور پر نہ بجھائی جاتی تو مسئلہ بڑھ جاتا۔ سر، اب یہاں سے نکل چلیں، یہاں اب آپ کے مزید ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کافی دیر بعد جب صورتحال پر کسی حد تک قابو پایا جا چکا تھا تو عبد المنان نے اس کے قریب آ کر اس سے کہا۔ وہ بھی اس دوران متحرک رہا تھا، حالانکہ اس کے پیشانی پر کسی شے کا اڑتا ہوا ٹکڑا آ لگنے کے باعث اچھا خاصا گہرا زخم لگ گیا تھا، جس پر اس نے اپنا رومال تہہ کر کے رکھنے کے بعد اس پر اپنی ٹائی کی پٹی کو اچھی طرح باندھ دیا کہ اب اس سے معمولی سا خون رس رہا تھا۔ میری گاڑی واپس آ گئی ہے کیا؟ اس نے چونک کر عبد المنان سے پوچھا۔ دیگر گاڑیوں کی طرح اس کی گاڑی بھی زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کا کام کیا تھا۔ یس سر، ڈرائیور واپس آ چکا ہے۔ ڈی ایس پی منظور کی طرف سے بھی یہ پیغام ملا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کی گرفتاری کے احکامات دیے تھے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اس نے بتایا۔ او، پھر تو ہمیں فوری روانہ ہونا چاہیے۔ وہ فوراً جانے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن عین وقت پر میڈیا کے کچھ نمائندوں نے اسے گھیر لیا۔ آپ اس حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے اسی صاحب؟ یہ دوسری بار ہوا ہے کہ آپ کی طرف سے کیے جانے والی ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے۔ پہلے پیر آباد والے اسکول کو آگ لگائی گئی اور اب یہاں سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان واقعات کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ضلع میں ترقی ہو؟ تیز ترار اور ذہین نظر آنے والے میڈیا کے ایک نمائندے نے دو مختلف واقعات کو جوڑ کر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ویسے یہ سوال غلط بھی نہیں تھے، واقعی حالات ایسے ہی تھے کہ لگتا ہے کہ کوئی ان ترقیاتی کاموں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیر آباد والے واقعے کے پیچھے موجود شخص کو اس نے شناخت بھی کر لیا تھا کہ چودھری افتخار کے علاوہ یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نورپور میں پیش آنے والے اس حادثے نے اسے الجھا دیا۔ اتنی بڑی سازش اور ایک باقاعدہ وفاقی وزیر اور کئی ممتاز شخصیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسے تیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جرات کرنا چودھری کے قد میں کچھ بڑا کام محسوس ہوتا تھا۔ اس حادثے کے پیچھے کون ہے یہ تو فی الحال میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے اس سمیت میں ہر ایک کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پیر آباد والا اسکول جس طرح تباہ ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، اسی طرح کوئی دوسرا پروجیکٹ بھی ہرگز ختم نہیں کیا جائے گا۔ سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں گے، تعمیر کرنے والے ہاتھ تعمیر کرنے سے نہیں تھکیں گے۔ ہمارا مشن اس ضلع کی ترقی تک جاری رہے گا۔ لیکن سر، پھر بھی آپ یہ تو بتائیں، ایک اور نمائندے نے اس سے سوال کرنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، آپ کو اس حادثے کے بارے میں جو کچھ جاننا ہے وہ ایس پی صاحب سے معلوم کریں۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پی اے اچھا خاصا زخمی ہے، خود مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، مجھے دوسرے بھی بہت معاملات دیکھنے ہیں، اس لیے پلیز آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں اور عبد المنان کے ساتھ اس جانب بڑھ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ کہاں چلنا ہے سر؟ آپ کے بنگلے یا آفس؟ وہ لوگ نور کوٹ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے جب مشاورم خان نے یہ سوال کیا۔ تھانے چلو، لیکن اس سے پہلے گاڑی کسی میڈیکل سٹور کے سامنے روک کر زخم کی ڈریسنگ کے لیے کچھ خرید لینا۔ عبد المنان کی پیشانی پر لگنے والے زخم سے خون کا کافی اخراج ہوا ہے۔ اس کا ثبوت اس کے ماتھے پر پٹی کی شکل میں بندھی ہوئی ٹائی سے ہو رہا تھا۔ زخم پر رکھے رومال میں یقیناً مزید خون جذب کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اسی لیے اس کے اوپر ٹائی باندھی گئی اور وہ بھی خون سے تر ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ کمال ہمت کا مظاہرہ کرتا رہا۔
اپنے زخم کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اس نے نور پور میں بھی بھرپور کارکردگی دکھائی اور کارروائی کے دوران اپنے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس وقت اس نے مشابرم خان کو جو ہدایت دی تھی وہ عبدالمنان کی حالت کے پیش نظر دی تھی۔ مشابرم خان نے اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پہلے نظر آنے والے میڈیکل سٹور کے سامنے گاڑی روک لی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر اسکرین پر آنے والا نمبر دیکھا۔ وہ سجاد رانا کی کال تھی۔ اس نے ریسیو کر لی۔ ہیلو شہریار، کیا حال ہے؟ میں بہت دیر سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کال مل نہیں رہی تھی۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے سجاد رانا نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تک حادثے کی اطلاع پہنچ چکی ہے۔ ایسا ہونا بھی تھا۔ وزیر صاحب کی سواری نور پور سے تشریف لے جا چکی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے راستے میں ہی لاہور فون کر اس حادثے کی اطلاع دے دی ہوگی۔ پھر بھی یہ ممکن تھا کہ میڈیا کے افراد میں سے کچھ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ اپنے چینل اور اخبار سے ہر خبر کو پہلے منظر عام پر لانے کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی اس میں سبقت لے جانے کے لیے یہ واقعہ آؤٹ کر دیا گیا ہوگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سجاد بھائی۔ میں جس گاؤں میں تھا وہاں موبائل سروس کام نہیں کرتی، اس لیے مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ہم لوگ نورکوٹ پہنچ چکے ہیں، اس لیے آپ کی کال مل گئی۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آفرین ممانی کو میری طرف سے تسلی دے دیجیے گا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان کے سوال کا جواب دیا۔ امی کو ابھی اس حادثے کی خبر نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے وہ ٹی وی کم دیکھتی ہیں۔ میں نے اور ڈیڈی نے جان بوجھ کر انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پہلے تم سے رابطہ ہو جائے تب ہی انہیں اطلاع دیں گے، ورنہ وہ پریشان ہوتی رہیں گی۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ابھی میں ویسے بھی بہت مصروف ہوں۔ فی الحال مجھے نورکوٹ تھانے پہنچنا ہے۔ امید ہے کہ میں اس حادثے کے ذمہ داران تک پہنچ جاؤں۔ مشابرم خان میڈیکل سٹور سے مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد واپس پلٹ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے رانا سے ہی جملے کہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا کوئی کلو ملا ہے؟ سجاد رانا چونکا۔ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ بی کیئرفل شہریار، پہلے بھی تم پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ آج کے حادثے میں بھی میں نے سنا ہے کہ تمہیں بہت چوٹیں آئی ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے احتیاط سے کرنا ہے اور مجھ سے مشورہ لے لینا۔ ہم تمہارا نقصان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، سجاد رانا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں خیال رکھوں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ مجھے جو زخم لگے ہیں وہ معمولی نوعیت کے ہیں۔ البتہ مجھے اس حادثے میں زخمی ہونے والے معصوم دیہاتیوں کی بہت فکر ہے۔ یہاں کے ہسپتال میں طبی سہولتیں بہت کم ہیں۔ ہمیں زخمیوں کو لاہور کے کسی بڑے ہسپتال شفٹ کرنا ہوگا۔ میں نے درخواست تو کی ہے کہ شدید زخمی افراد کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی۔ آپ ذرا ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھ لیں، شہریار نے سجاد رانا سے درخواست کی۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی کارروائی میں کچھ وقت تو لگ جاتا ہے۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ کچھ ڈاکٹر اور ضروری میڈیسن بھی بھجوا دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور سجاد رانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس گفتگو کے دوران مشابرم خان نے اس کے اشارے پر گاڑی کا رخ نورکوٹ تھانے کی طرف موڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ تھانے پہنچنے ہی والے تھے۔ مجھے تھانے ڈراپ کرنے کے بعد تم عبدالمنان صاحب کے زخم کی ڈریسنگ کر دینا، پھر انہیں لے کر چلے جانا۔ اس نے پہلے مشابرم خان کو ہدایت دی اور پھر عبدالمنان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے احساس ہے کہ تم کافی تکلیف میں ہو، لیکن اس موقع پر کسی ذمہ دار افراد کا ہسپتال کا دورہ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو تسلی دی جا سکے۔ وہاں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہوگا۔ میڈیا والے الگ تنقید کے موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر مجھے اس وقت تھانے پہنچنے کی جلدی نہیں ہوتی تو میں خود ہسپتال جاتا۔ میں چلا جاؤں گا سر، آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں اتنا زخمی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو شاید زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ مناسب ہوگا کہ مجھ سے پہلے آپ زخموں کی ڈریسنگ کروا لیں۔ میں فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ معمولی نوعیت کی خراشیں ہیں جنہیں بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی فکر ہے۔ اس وقت تو میں اس بات کا شکر کر رہا ہوں کہ ماسٹر آفتاب کو پیش آنے والے حادثے کے بعد میں نے نورکوٹ ہسپتال میں طبی سہولتیں بڑھانے کے فوری طور پر چند اقدامات کرنے کے آرڈر دیے تھے۔ اس لیے امید ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر کچھ مناسب طبی امداد مل گئی ہوگی، ورنہ جو صورتحال پہلے تھی، موجودہ حالات میں تو اس کے بہت برے نتائج نکلتے۔ اپنی طرف سے تسلی دیتے ہوئے اس نے ہسپتال کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر شکر ادا کیا۔ اسی وقت گاڑی نورکوٹ تھانے کے سامنے جا رکی۔ مشابرم خان نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں تھانے کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ خون کے دھبوں اور مٹی کے نشانات نے اس کے لباس کو اچھا خاصا خراب کر دیا تھا، لیکن اس ابتر حالت کے باوجود اس کی شخصیت کا وقار قائم تھا۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے اسے سلوٹ مارا۔ گردن کی خفیف سی جنبش سے اسے جواب دیتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ ایس ایچ او کے کمرے کے باہر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے اسے سلام کرنے کے ساتھ دروازے پر پڑی چیک اٹھا کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ کمرے میں ایس ایچ او کے بجائے ڈی ایس پی منظور موجود تھا، جس نے کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ آئیے سر، مجھے یقین تھا آپ پہلی فرصت میں یہاں کا رخ کریں گے، اس لیے میں خود یہاں موجود ہوں۔
ایس ایچ او کے عملے کے ساتھ میں نے ہسپتال پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس کی بات پر تبصرہ کیے بغیر اس نے براہ راست سوال کیا۔ اندر ایک کمرے میں بند ہے، آپ کہیں تو انہیں یہیں بلواؤں؟ ڈی ایس پی نے مستعدی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، انہیں یہاں لانا مناسب نہیں، میں ان لوگوں کی گرفتاری کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، ہمیں خود اس کمرے میں جانا چاہیے جہاں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ڈی ایس پی بولا، مجھے اندازہ ہے سر کہ کچھ خاص افراد ہیں، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ او کو سخت تاکید کی ہے، کسی کو ان لوگوں کی گرفتاری کی خبر نہیں ملنی چاہیے۔ تھانے کے تھوڑے سے عملے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون لوگ گرفتار ہو کر یہاں لائے گئے ہیں۔ عملے میں سے بھی بس انہی افراد کو معلوم ہے جو ریڈ کے وقت ایس ایچ او کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ان کے منہ کو چادر میں لپیٹ کر لایا گیا ہے۔ ڈی ایس پی نے پولیس کی ملازمت میں ایک مدت گزاری تھی، وہ کیسے اندازہ نہیں لگاتا کہ دھماکے کے فوراً بعد جس خاندان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے اس حادثے میں ان کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ شہریار کی وجہ سے اسے پچھلے دنوں مگلنگ کی ایک کوشش روکنے کا موقع ملا تھا۔ کامیاب چھاپے میں ایک مجرم ہاتھ آ جانے کی وجہ سے جو سب سے اہم انکشاف ہوا تھا وہ فارسٹ آفیسر اقبال باجوہ کے اس جرم میں شریک ہونے کا تھا۔ درون خانہ اقبال باجوہ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک آدھ دن میں یہ کام نمٹا لیا جاتا۔ وہ جو اس کیس کے بعد اچھا خاصا مشہور ہو گیا تھا اور اس کے فیصلہ کن اقدام سے اپنی ترقی کی امید باندھے بیٹھا تھا، ایک اور کیس کی کامیاب تحقیق کا صحرا بھی اسے اپنے سر بنتا دکھ رہا تھا جس کے بعد اس کی ترقی یقینی تھی۔ شہریار سے اس قدر تعاون کے پیچھے اسے اپنی ترقی کا لالچ ہی کار فرما تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کامیابیوں کے ساتھ شہریار کی حمایت اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے تھانے کے اس کمرے تک جہاں پہنچے جہاں دین محمد اور اس کے اہل خانہ بند تھے۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی منظور نے لاک کھول کر دروازے کو دھکیلا۔ تاریک سیلن زدہ کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوتے ہوئے شہریار کو اندازہ ہو گیا کہ تھانے کا یہ کمرہ دراصل عقوبت خانہ تھا، جسے عرف عام میں ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ کمرے میں تشدد کے کئی آلات دیوار پر ٹنگے تھے جن میں نائلون کی رسی اور پلاس سمیت کئی اشیاء موجود تھیں۔ چھت میں 2 آنکڑے موجود تھے جس سے یقیناً ملزمان کو الٹا لٹکا کر ان سے پوچھ گچھ کی جاتی۔ اسی کمرے میں دین محمد اور اس کی بیوی سہمے ہوئے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نظر آ رہی تھیں، یعنی اس بند کمرے میں جہاں اس دروازے کے سوا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا کوئی اور دروازہ نہ تھا۔ اس کے باوجود اس قدر احتیاط کی گئی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ شاید ڈی ایس پی منظور زیادہ ہی ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں تھا۔ ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں وہ پہلے نورپور سے نکل کر اس تھانے میں آ بیٹھا تھا اور گرفتاری کا کام کرنے والے ایس ایچ او کو اس طرح چلتا کیا کہ انویسٹیگیشن سیل کی چابی بھی خود اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ تھینک یو ڈی ایس پی صاحب، آپ نے میرے مطلوبہ بندے مجھ تک پہنچا دیے، اب میں خود ان سے بات کروں گا۔ کمرے میں موجود خوفزدہ نفوس کے چہرے کا جائزہ لیتے اس نے ڈی ایس پی منظور سے یہ جملہ کہا تو وہ اس کا اشارہ سمجھ کر ٹھٹک گیا، لیکن ظاہر ہے حکم سے صاف انحراف تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ مایوس سے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ ڈی ایس پی نے کہا، اگر یہ لوگ سیدھی طرح آپ کے سوالوں کا جواب نہ دیں تو مجھے بلوا لیجیے گا سر۔ پولیس والوں کی زبان ایسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ میں ایک سپاہی کو اس کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا کر رہا ہوں، آپ جیسے ہی اشارہ کریں گے وہ مجھے آپ کا پیغام پہنچا دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں، اور ہاں پلیز جاتے ہوئے ذرا دروازہ بند کر دیجیے گا۔ قدرے رکھائی کے ساتھ جواب دے کر اس نے وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا کر دیوار کے ساتھ بیٹھے ان تینوں افراد کے مقابل رکھ دی اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی جس سے اندازہ ہوا ڈی ایس پی باہر نکل چکا ہے۔ تمہارا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ دین محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں بولا۔ کون؟ عبد المتین؟ اس کی تو ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب سے ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہوا ہے عجیب سا ہو گیا ہے، کئی کے دن گھر نہیں آتا، کام پر جانا بھی چھوڑ چکا ہے، میں کچھ کہوں تو غصہ کرتا ہے، بڑا اثر ہوا اس کے دماغ پر بہن کے اغوا اور قتل کا، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ دین محمد کی آنکھوں میں یہ جواب دیتے ہوئے گہرا دکھ چھلک رہا تھا۔ قتل؟ وہ دین محمد کی بات سن کر چونکا۔ جی ہاں قتل، اس کے اغوا کے 4 دن بعد ہی اس کی نوچی کھسوٹی ہوئی لاش جنگل کے باہر پڑی مل گئی تھی۔ پولیس والوں کے پاس رپورٹ کرنے گئے تو انہوں نے الٹا میری ہی دھی پر الزام لگا دیا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسی عاشق نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے ٹھکانے لگا دیا۔ وہ کہتے تھے تجھے یہ سارا چکر پتہ ہے اور تو جان بوجھ کر خواہ پولیس کا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اب بھول کر رئیسی صاحب کے پاس مت جانا ورنہ تجھے اور تیرے دونوں بیٹوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا اسے سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کیس کے معاملے میں ایس پی تارڑ نے اسے کیا بریفنگ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دین محمد نے خود اپنی بیٹی کے اغوا اور ڈاکے کا ڈرامہ رچایا ہے، ورنہ اس کی بیٹی کی زبردستی شادی سے بچنے کے لیے اپنے ایک آشنا کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھی اور اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ کو لوٹ لیا۔ ایس پی نے تو خود دین محمد کے کردار پر بھی شک کا اظہار کیا اور یہ الزام لگایا کہ دین محمد اپنی پہلی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس کی چھوٹی بہن سے بیاہ رچا لیا، لیکن اب دین محمد ایک بالکل مختلف بات بتا رہا تھا۔
اس کے بیان سے تو یہ ظاہر تھا کہ اس غریب کو بڑا نقصان بھی ہوا ہے اور الٹا اسے ڈرا دھمکا کر شکایت کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ دین محمد کے اس بیان کو غلط بھی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے جھریوں زدہ چہرے پر ظلم کی داستان بہت صاف تھی۔ اگر وہ اس وقت اپنی چہرہ شناسی کے ہنر پر اعتبار نہ کرتا تو بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کی بنیاد پر خود پولیس مشکوک ٹھہرتی۔ ایس پی نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے علاقے میں ڈاکوؤں کا کچھ خاص عمل دخل نہیں۔ ابھی کچھ دن قبل ایک ایسا ڈرامہ کھیلا گیا جس میں ڈاکوؤں کے حملے کی نہ صرف قبل از وقت اطلاع ملی بلکہ نور پور کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس وقت اس نے یہ خبر اس لیے نظر انداز کر دی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکے کا ڈرامہ جنگل میں کی جانے والی اسمگلنگ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کھیلا گیا ہے، لیکن اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ڈرامے بھی تو کسی نہ کسی حقیقت کی بنیاد پر لکھے اور بنائے جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پولیس اور ڈاکوؤں کا گٹھ جوڑ بہت مضبوط ہے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں۔